آپ کے خیال میں پھر کیا مقصد ہے یہ جو ہنگامی فنڈنگ جس میں 12.1 ارب ڈالر صرف خفیہ پروگرامز کے لیے رکھا گیا، اوبویسلی اسرائیل کو دینا ہوگا، تو یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ایران کے خلاف جنگ بندی کے باوجود اتنی بڑی رقم خفیہ آپریشنز کے لیے مختص کی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر امریکہ جنگ بندی کے پردے میں ایران کے اندر کسی بڑی تخریب کاری یا حکومت کی تبدیلی کی کوئی تیاری کر رہا ہے؟ کیا اس کو ابھی تک لیسن نہیں ملا یا دیکھیے ایسا کچھ نہیں ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بڑی طاقتوں کے عروج و زوال کی داستان بڑی دلچسپ ہے، وہ آپ پڑھیں ایک سبق بڑا واضح ہوتا ہے کہ جب بڑی طاقتیں زوال پذیر ہوتی ہیں تو ان کو یہ بات آتی، ان کو احساس نہیں ہوتا، اور وہ اپنے جو ریفلیکٹڈ گلوری میں اپنی طاقت کا استعمال شروع کرتی ہیں، اور جب وہ ناکام ہوتا ہے تو پھر اور زیادہ طاقت استعمال کرتی ہیں۔ تو اب امریکہ غلطی پہ غلطی کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ایران کے اندر پہلے بھی انہوں نے کوشش کی، ابھی میں ان کے ایکس وزیر اعظم کا ایک بیان پڑھ رہا تھا اسرائیل کے، اس نے کہا جی کہ سٹار لنک کو ہم نے باقاعدہ اسمگل کیا تھا ڈیوائسز کو ایران میں، جب یہ جنگ سے پہلے کوشش کی گئی تھی کہ ایران کے اندر کچھ مسئلہ بنے۔ یہ تیسری چوتھی دفعہ انہوں نے کوشش کی، ہر دفعہ ناکام ہوئے ہیں، اور اس دفعہ تو مطلب افغانستان میں بھی ان کی ایک کھیپ پکڑی گئی ہے، کیسے تباہی ہوئی جس کا نہیں پتا، لیکن وہ تباہ کر دی گئی ہے، ورنہ کوشش یہی تھی کہ کسی طریقے سے یہ دیکھیے یہ کچھ چھوٹی موٹی سازش میں نہیں لگے ہوئے تھے، ان کی کوشش تھی کہ کردوں کو تیار کیا جائے، عراقی جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کو تیار کیا جائے، آرمینیز کو تیار کیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے جو ناردرن ایران ہے، نارتھ ایسٹرن ایران ہے، اس میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ پہاڑی علاقہ ہے، بڑا مشکل ہے وہاں پہ لینڈ فورسز کا جانا، یہی کرد وغیرہ ہی جا سکتے ہیں وہاں پر، تو کوشش تھی لیکن وہ بھی ناکام ہو گئی ہے، اس لیے امریکہ کوشش تو کرے گا۔ اچھا، یہ جنگ بندی اللہ کا یہ ٹھہر جائے، بڑی نازک ہے اس وقت، یہ 60 بات چیت جاری ہے، 60 دنوں تک کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا، اللہ کرے یہ معاہدہ ہو جائے، مشکل لیکن اس مذاکرات، معاہدے کی یہ معاہدے کی گارنٹی کون دے گا؟ مسئلہ یہ ہے، گارنٹی ایران کی لوگ دے سکتے ہیں کہ ایران نے پہلے بھی معاہدہ کیا، اپنے معاہدے پہ قائم رہا، لیکن معاہدے کر کے توڑنا تو یہ تو ان کی اسرائیل اور امریکہ دونوں کی روش ہے۔ اچھا سر، یہ جو امریکن وزیر خارجہ جو ہیں مارکو روبیو، انہوں نے بھی کویت میں یہ کہا ہے کہ پابندیوں میں یہ 60 روزہ نرمی محض عارضی ہے، آپ نے بالکل اس پہ زیادہ خوش نہیں ہونا، اور ٹرمپ کے پاس پابندیاں بحال کرنے کے تمام آپشنز بھی موجود ہیں۔ کیا یہ معاہدے پر دستخط کرتے ہی ایران کو بلیک میل کرنے کی کوشش نہیں ہے کہ اس امریکی رویے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ تہران کے پاس اپنی بقا کے لیے نیوکلیئر آپشن کی طرف بڑھنے کے علاوہ کیا راستہ بچتا ہے؟ اگر تو تہران نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہوتا نا تو امریکہ کی ضرورت نہ ہوتی، اسرائیل کی ضرورت نہ ہوتی ہے، یہ تو امریکہ نے اور اسرائیل نے خود ان کو مجبور کر رہے ہیں ایران کو کہ آپ نیوکلیئر بام بنائیں۔ جی، ایران نہیں بنانا چاہتا لیکن وہ مجبور کر رہے ہیں، جب مجبور کریں گے تو پھر ایران کو بنانا پڑے گا، ایران بنا تو لے گا کیونکہ پہلے بھی ایران نے بہت کچھ کر لیا ہے جو امریکہ کو اندازہ ہی نہیں تھا، تو پھر امریکہ اور ایران کہاں جائیں گے؟ یہ پاگل پن جو ہے یہ دنیا کو لے ڈوبے گا، ان کو روکنے کے لیے روس کو، چین کو اور یورپ کو اس طرح نہیں کہ بھئی صرف آپ ایک طرف ہو کے بیٹھ جائیں، اس طرح گزارا نہیں ہوگا، ابھی ان کو سامنے مل کر سامنے آنا ہوگا اور ٹرمپ صاحب کو اور امریکہ کو واضح بتانا ہوگا کہ نو مور، دیٹس اٹ۔ بالکل۔ اور سر، یہ جو اسرائیل کے وزیر دفاع ہیں اسرائیل کیٹس، وہ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امریکہ نے انہیں جنوبی لبنان سے نکلنے کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، حالانکہ یہ اس میں شرط ہے کہ مکمل انخلا، جبکہ معاہدے کی بنیادی شرط یہی ہے کہ تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ ہو۔ اگر اسرائیل جنوبی لبنان میں موجود رہتا ہے تو پھر حزب اللہ اور ایران اس جنگ بندی کو کب تک تسلیم کریں گے؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نہیں نکلیں گے وہاں سے۔ جو اگر وہ نہیں نکلتے تو پھر یہ جنگ دوبارہ شروع ہوگی، کیونکہ ایران نے بڑے واضح کہا ہے جو ہمارے ایکسس آف ریزسٹنس ہے، جس میں حوثی شامل ہیں، حزب اللہ شامل ہے، وہ ایران کا حصہ تصور کیے جائیں اور ہم کبھی یہ برداشت نہیں کریں گے، اور دنیا کو بھی یہ بڑا واضح ہے کہ جو گریٹر اسرائیل کے لیے یہ جو ہر روز ایک قدم آگے بڑھا لیتے ہیں، ان کو روکنا پڑے گا، اگر یہ نہیں روکتے تو پھر دنیا کو تباہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور دنیا شاید سمجھ چکی ہے اس چیز کو سارے، اب تو میرا خیال ہے
سعودی عربیہ سمیت زیادہ تر جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں وہ بھی سمجھ چکی ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ڈرامہ کیا ہوا تھا انہوں نے اپنی بیسز بنائی ہوئی تھیں قطر میں، کویت میں، یو اے ای میں، بحرین میں، سعودی عربیہ میں، یہ ان کے دفاع کے لیے نہیں تھی، یہ تو صرف اسرائیل کے دفاع کے لیے تھیں. اب تو وہ لوگ، اگر آپ کو یاد ہو تو مہینہ اپنے خط سے پہلے، 1 مہینہ پہلے سعودی عربیہ نے کہا تھا کہ اب ہمیں ایران سے نو وار پیکٹ کی طرف جانا چاہیے. تو سر ابھی اگر آپ کہتے ہیں جس طرح سے ٹھیک جی سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر تو یہ جیسے یہ معاہدہ ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بھی سیاسی بقا ہے، اگر اسرائیل باز نہیں آتا اور وہ وہاں سے نہیں نکلتا، یہ شرط نہیں مانتا، تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ایک طرح سے امریکہ کو ڈاج دینا ہے؟ کیونکہ اوبویسلی امریکہ بھی بہت فرسٹریٹڈ ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے، وہ اس جنگ سے کسی طریقے سے باہر نکل آئے کیونکہ آگے مڈ ٹرمز ہیں. تو اگر یہ باز نہیں آتا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات میں بھی دراڑ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور اسرائیل، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سر اسرائیل بالکل اکیلا الگ تنہا ہو جائے. دیکھیے یہ نہیں ہوگا. اچھا. کیونکہ اگر ٹرمپ صاحب اور امریکہ چاہے اسرائیل کی امداد بند کر دیں، دیکھیے جب سے اسرائیل وجود میں آیا ہے تقریباً $700 بلین سے زیادہ کی امداد امریکہ نے دی ہے، دفاعی امداد. فگر غلط ہو سکتے ہیں میرے، لیکن بہت زیادہ امداد دی ہے. یہ واحد کنٹری ہے دنیا جی. اب بھی اگر روک دیں ان کو، اسرائیل کے پاس اپنے دفاع کے لیے جو ٹیکنالوجی ہے وہ کتنی ہے اس کے پاس، کتنے اس کے پاس ہتھیار ہیں، کتنے ان کے پاس انٹرسیپٹرز ہیں. اس لیے اب بھی موقع ہے کہ یہ بات سمجھ لیں. اسرائیل کو لگام دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر نہیں دیں گے تو اسرائیل اپنے آپ کو تو تباہ کروا لے گا، لیکن ساتھ دنیا کو بھی لے ڈوبے گا. سر ابھی بی بی سی اردو نے رپورٹ کی، ایک شائع کی ہے کہ بھارت میں اسد الدین اویسی نے مودی حکومت سے پاکستان کو اب FATF کی گرے لسٹ میں ڈلوانے کا مطالبہ کیا ہے. آپ کے خیال میں بھارت پاکستان کی سفارتی جیت اور اپنی سفارتی ہار کا بدلہ اس طرح کے اوچھے ہتھکڑے استعمال کر کے لے گا؟ نو، اب میرا خیال ہے کہ ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا. یہ ویسی صاحب ایسے بیان دیتے رہتے ہیں، ان کی اپنی بقا کا مسئلہ ہے ود ان انڈیا، انڈین پالیٹکس. ورنہ انڈیا کو بھی معلوم ہے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی، نہ آج کے دور میں نہیں ہو سکتی ہے. کل کیا ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے ایک چیز میں بار بار کہتا ہوں، لوگ اب میرا مذاق اڑانا شروع ہو گئے ہیں کہ تمہارا امریکہ سے کوئی ٹرمپ صاحب سے ذاتی اختلافات ہیں. ان سے کوئی میں تو جانتا نہیں، لیکن امریکہ کے اوپر جو بھی بھروسہ کیا جس ملک نے بھی نقصان ہی اٹھایا ہے. ایران سامنے آپ کے 2 دفعہ بات چیت کے دوران حملہ کر دیا انہوں نے، معاہدہ کیا توڑ دیا. پاکستان کے خلاف تو ان کی جو ایک پوری لسٹ ہے، میں دل پہ لکھی ہوئی میری، جس طریقے سے پاکستان کو دھوکہ دیا انہوں نے.